بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید معزز سامعین۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات میں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نبیوں میں واحد نبی ہیں جن کو خدا نے بہت بڑی بلاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب صبور و شکور تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت سچے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اور برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا۔ مفسرین کے مطابق یہ بیماری کچھ یوں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور آپ کے جسم سے بو آنے لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے ان مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں جیسی جو بیماری لگ گئی تھی اس کے متعلق مفسرین کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسحاق بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 27 سال تبلیغ کی۔ اس دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم یہ تھا کہ خدا نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر رکھا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد اونٹ اور گھوڑے تھے، اور بہت سارے باغات تھے، اور روزانہ جب تک کثیر تعداد محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا کہ ان کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کیا جائے تاکہ مسلمان بڑی بڑی مشکلات سے گھبرا کر خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئی تھیں ان کے متعلق 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق فرشتے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت گزاری پر حیران تھے، ایک دن جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت گزاری کے ان بلند مدارج پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ فرشتوں، حیران کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، اس کی دولت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے، وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، اب میں تمہیں شان ایوبی دکھائے دیتا ہوں، اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراخی ثروت اور مصائب و آلام میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یکسر بدل دیے۔ آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، انہیں اپنی دولت کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی، سارا نظام ان کے بیٹے چلا رہے تھے۔ ایک ہی دفعہ بلاؤں کا نزول شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا بھی مال جمع تھا سب غائب ہو گیا۔ آپ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ پھر آپ کے چند جوان بیٹے فوت ہو گئے، آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے جو بکرے بکریاں تھے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کا مال تھا اس نے واپس لے لیا، وہ جو کرتا ہے درست کرتا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد گائے بیل وغیرہ کا محافظ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضور، تمام گائے بیل خچر وغیرہ مر گئے۔ آپ نے فرمایا، جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکر ہے اور لینے پر بھی۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد اونٹوں کا محافظ آیا، آپ عبادت میں مصروف تھے۔ اس نے کہا، حضور، تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔
اب کچھ میری تحویل میں باقی نہیں رہا۔ آپ نے سجدہ شکر کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک، میں تیری طرف سے آئی ہوئی ہر بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دنوں بعد گھر میں آگ لگ گئی اور گھر میں جتنا سامان تھا سب جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے محراب عبادت سے سر اٹھایا اور اف تک نہ کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنا صندوق کھولا تو دیکھا کہ تمام سونا چاندی پتھر کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اور کہا، مالک، جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس ہے، یعنی مال تباہ ہو گیا اور میرا دین و ایمان میرے پاس ہے، یہی میری اصل دولت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مصیبت میں خود بھی صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کی۔ ایک دن حالت نماز میں آپ کے پیروں میں درد اٹھا اور بڑھنے لگا، حتیٰ کہ اس مرض کا اثر پورے بدن میں پھیل گیا اور حالت کچھ اس طرح ہو گئی کہ 7 مہینے تک وہیں پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس حالت میں بھی عبادت کا کوئی پہلو ترک نہ ہوا۔ پھر اسی حالت میں شب و روز گزرتے گئے، یہاں تک کہ 4 سال گزر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان ہر موقع پر انسانی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا رہا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہا، اور آپ علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام سے بار بار مایوس ہوتا رہا، چنانچہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الغرض آپ کی بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا اور بیرون شہر ایک ویران جگہ پر آپ کو پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اسی جگہ عبادت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ملائکہ میں آپ کی تعریف کی اور فرمایا، یہ میرا بے مثال بندہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ صاد آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ایوب کو بہت صابر پایا۔ ایوب علیہ السلام کتنا نیک بندہ تھا جو ہماری طرف بہت باز گشت کرنے والا تھا۔ معزز سامعین، اب دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بلاؤں کا نزول ہوا وہ شیطان کی درخواست پر عمل میں آیا تھا۔ شیطان نے بارگاہ خدا میں عرض کی، یہ جو تیرا بندہ ایوب شکر گزار ہے وہ فراوانی نعمتوں کی وجہ سے ہے، کہ اگر جو تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو وہ کبھی بھی تیرا شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے، وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اور اگر تو اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا تجربہ کرا دے اور مجھے ان کے مال و دولت اور اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر دیکھوں کہ وہ کیسے تیری بندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے تسلط اور اختیار دے دیا ہے، لیکن دل و دماغ، زبان، کان پر کوئی اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدہ کی برقراری سے ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، جسم میں کیڑے ڈال دیے، بدبو جسم میں پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عاجز آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات میں خدا کی برابر عبادت کرتے رہے۔ روایت کے مطابق جو کیڑا جسم سے گر جاتا تھا اسے کہہ کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے تھے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے، اس نے تیری روزی میرے ہی جسم میں رکھی ہے، تو اسی جگہ رہ، باہر نہ جا۔ اس بیماری کے مطابق بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء ایسی مرض سے محفوظ ہیں جو باعث نفرت ہو، کیونکہ ان سے غرض بعثت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بعض علماء جنہوں نے اس بیماری کو تسلیم کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شیطان کا جو تسلط ممنوع تھا وہ ادیان اور اعمال پر تھا، نہ کہ اجسام پر۔ مختصر یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام امتحانات کا دور گزار رہے تھے کہ تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے تھے۔ صرف آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تعلیم سے ایمان لا کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے۔ شاگردوں نے آپ کا ساتھ دیا اور خدمت بھی کی، لیکن آخر میں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں،
جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی تھی جس کا نام راحمہ تھا، وہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی چاہو تو طلاق لے لو۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ اچھے دن گزار رہی ہوں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ جب آپ پر برا وقت آیا ہے میں ساتھ چھوڑ دوں، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور آپ علیہ السلام کی خدمت جان و دل سے کروں گی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب امتحان کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک نے تمہارے امتحان کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ اٹھ کہاں سکتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی اور اٹھ کر مقام معین پر گئے، ٹھوکر لگائی تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں نہا لو۔ انہوں نے غسل کیا، تمام بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے پانی پیو اور اندرونی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے مر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندگی دی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو مال و دولت عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہونے کے بعد تبلیغ دین فرما رہے تھے کہ آپ کی عمر اختتام کو پہنچی، چنانچہ آپ نے وفات سے چند دن پہلے اپنے بہت سے فرزندوں میں سے جو سب سے لائق فائق تھا، جس کا نام حمل تھا، اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک جبرون شام میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔